کبھی کبھی ہم زندگی کی دوڑ میں اتنے تھک جاتے ہیں کہ خود کو ہی بھول جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں کتنی چیزوں کو معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں؟ ہم چہرے کی خوبصورتی پر دھیان دیتے ہیں، کپڑوں کو بہترین بنانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہماری نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہیں، اور انہی میں سے ایک ہے ہمارے ہاتھ۔ لیکن یہ کہانی صرف ہاتھوں کی نہیں ہے، یہ کہانی ہے نیت کی، صفائی کی اور اللہ کی محبت کی۔ ہانیہ ایک سادہ سی لڑکی تھی، اس کا دل بہت نرم تھا۔ وہ نماز پڑھتی تھی، دعا بھی مانگتی تھی، لیکن آہستہ آہستہ زندگی کی مصروفیات نے اسے بدلنا شروع کر دیا تھا۔ بے شمار کام، تھکن، لاپرواہی اور سب سے بڑھ کر خود کو نظر انداز کرنا۔ ایک دن وہ اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، اس کی نظر اپنے ہاتھوں پر پڑی اور وہ چونک گئی۔ خشک جلد، کھردرے ہاتھ، ناخن بے ترتیب اور ایک عجیب سی بے رونقی۔ اس نے آہستہ سے اپنے ہاتھوں کو چھوا اور دل میں ایک چبھن سی محسوس ہوئی۔ یہ وہی ہاتھ ہیں جو پورا دن میرے لیے کام کرتے ہیں اور میں نے کبھی ان کا خیال ہی نہیں رکھا۔ کبھی کبھی اللہ ہمیں بڑے اشارے نہیں دیتا، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بھی ہمیں جگا دیتا ہے۔ ہانیہ کے لیے وہ اشارہ اس کے ہاتھ تھے۔ اسی لمحے اس کی امی کمرے میں آئیں۔ انہوں نے دیکھا کہ ہانیہ خاموش بیٹھی ہے۔ کیا ہوا بیٹا؟ ہانیہ کی آواز بھرائی ہوئی تھی۔ امی، میں خود کو کھوتی جا رہی ہوں، میں اتنی مصروف ہو گئی ہوں کہ اپنے لیے وقت ہی نہیں بچتا۔ امی اس کے پاس بیٹھ گئیں اور نرمی سے بولی، ہانیہ یاد رکھو، صفائی صرف خوبصورتی نہیں، عبادت بھی ہے۔ پھر انہوں نے حدیث سنائی، صفائی آدھا ایمان ہے، اور کہا اللہ پاکی پسند کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یہ الفاظ ہانیہ کے دل میں اتر گئے۔ اس رات وہ دیر تک جاگتی رہی، سوچتی رہی، اگر اللہ کو صفائی پسند ہے تو کیا خود کو نظر انداز کرنا اللہ کی نعمت کی ناقدری نہیں؟ اس نے آنکھیں بند کی اور نیت کی، یا اللہ، آج کے بعد میں ہر کام، ہر صفائی صرف تیری رضا کے لیے کروں گی۔ فجر کے بعد ہانیہ نے فیصلہ کیا، آج وہ اپنے ہاتھوں کا خیال رکھے گی، لیکن اس بار صرف خوبصورتی کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے لیے۔ اس نے ایک پیالہ لیا، اس میں نیم گرم پانی ڈالا، تھوڑا سا شیمپو، چند قطرے لیموں کے، اور اپنے ہاتھ اس میں ڈال دیے۔ جیسے ہی اس کے ہاتھ پانی میں گئے، اسے عجیب سا سکون محسوس ہوا۔ اس نے آنکھیں بند کی اور ذکر شروع کر دیا۔ ہر بار سبحان اللہ کے ساتھ اس کا دل ہلکا ہوتا جا رہا تھا، کیونکہ صفائی صرف جسم کی نہیں ہوتی، دل کی بھی ہوتی ہے۔ کچھ دیر بعد اس نے ہاتھ باہر نکالے اور نرم تولیے سے خشک کیے۔ اب اس نے اپنے ہاتھوں کو غور سے دیکھا۔ جلد کچھ نرم ہو چکی تھی، مگر ابھی بھی کھردرا پن باقی تھا۔ اس نے ایک پیالے میں چینی اور شہد ملایا اور آہستہ آہستہ اپنے ہاتھوں پر مساج کرنے لگی۔ ہر حرکت کے ساتھ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ خود کو سنبھال رہی ہو۔ اچانک اس کے دل میں ایک خیال آیا، جیسے میں اپنے ہاتھوں کی میل صاف کر رہی ہوں، کیا میں اپنے دل کی میل بھی صاف کر سکتی ہوں؟ اسی لمحے اسے ایک حدیث یاد آئی، جب بندہ وضو کرتا ہے تو اس کے ہاتھوں سے کیے گئے گناہ بھی جھڑ جاتے ہیں۔ ہانیہ کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اسے اپنے وہ گناہ یاد آنے لگے جو اس نے انہی ہاتھوں سے کیے تھے۔ فضول وقت ضائع کرنا، غلط چیزیں دیکھنا، بیکار باتوں میں وقت گزارنا۔ اس کے ہاتھ رک گئے، وہ خاموش ہو گئی۔ پھر اس نے آہستہ سے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ، میں نے ان ہاتھوں سے بہت غلطیاں کی ہیں، لیکن تو رحیم ہے، مجھے معاف کر دے۔ اس کے آنسو اس کے ہاتھوں پر گرنے لگے اور اسے محسوس ہوا جیسے دل ہلکا ہو رہا ہے۔ کچھ دیر بعد اس نے ایک پیسٹ بنایا، بیسن، دہی اور گلاب جل۔ جب اس نے اسے اپنے ہاتھوں پر لگایا تو خوشبو نے اس کے دل کو چھو لیا۔ وہ مسکرائی اور بولی، یا اللہ، میرے دل کو بھی ایسا بنا دے، صاف، نرم اور خوشبودار۔ وہ خاموشی سے بیٹھی رہی اور استغفار پڑھتی رہی۔ ہر استغفر اللہ کے ساتھ اسے لگتا جیسے دل کی دھول اتر رہی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر سیاہ دھبا آ جاتا ہے، اور جب وہ توبہ کرتا ہے
تو وہ دھبا صاف ہو جاتا ہے۔ کچھ دیر بعد اس نے ہاتھ دھوئے اور جیسے ہی اس نے دیکھا وہ حیران رہ گئی۔ اس کے ہاتھ نرم تھے، صاف تھے، چمک رہے تھے، لیکن اس بار اسے صرف ظاہری تبدیلی نظر نہیں آئی بلکہ دل میں بھی سکون تھا۔ اس نے موئسچرائزر لیا اور نرمی سے اپنے ہاتھوں پر لگانے لگی اور سوچا، جیسے میری جلد کو نمی چاہیے ویسے ہی میرے دل کو اللہ کی رحمت چاہیے۔ آخر میں اس نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا اور مسکرا دی۔ اب یہ ہاتھ صرف خوبصورت نہیں تھے بلکہ پاک بھی تھے۔ اس نے دل میں دعا کی، یا اللہ میرے ہاتھوں کو ہمیشہ نیکی کے کاموں میں لگانا، انہیں کبھی گناہ کا ذریعہ نہ بنانا، اور میرے دل کو ہمیشہ صاف رکھنا، کیونکہ اصل خوبصورتی ہاتھوں کی نہیں ہوتی، نیت کی ہوتی ہے، اور جب نیت پاک ہو تو ہر عمل عبادت بن جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک ہے اور پاکیزگی کو پسند کرتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، بندہ جب اپنے ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے ہاتھوں سے کیے گئے گناہ جھڑ جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں، ہم اپنے ہاتھوں سے صرف کام نہیں کرتے، ہم اپنے اعمال بھی لکھتے ہیں۔ یہی ہاتھ یا تو نیکی کا ذریعہ بنتے ہیں یا گناہ کا۔ جیسے ہم اپنے ہاتھوں کو صاف رکھتے ہیں ویسے ہی ہمیں اپنے اعمال کو بھی پاک رکھنا چاہیے۔ اصل خوبصورتی نرم ہاتھوں میں نہیں بلکہ پاک نیت اور صاف دل میں ہوتی ہے۔ اگر آج ہم اپنے ہاتھوں کو نیکی کے لیے استعمال کریں تو یہی ہاتھ کل قیامت کے دن ہمارے حق میں گواہی دیں گے۔ یا اللہ ہمیں ظاہری اور باطنی دونوں طرح کی صفائی عطا فرما، ہمارے دلوں کو نور سے بھر دے اور ہمیں اپنی محبت میں زندہ رکھ، آمین۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔